صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی بیانات میں صراط مستقیم کے متعلق بعض گزارشات عرض کی ہیں۔ گزشتہ بیان میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صراط مستقیم سے مراد ہے خالص توحید۔ قرآن پاک کے متعدد مقامات جس میں اللہ تعالی نے خود تصریح کی کہ صراط مستقیم اللہ کی خالص توحید کا نام ہے، اور اسی کی استدعا اور درخواست اور دعا کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، اور صراط مستقیم پر یعنی توحید پر قائم رکھ، اسی پر پکا رکھ۔ دوسرا صراط مستقیم کا مصداق یا تعبیر وہ ہے قرآن۔ قرآن مقدس یہ خود صراط مستقیم ہے، اور جو مسئلہ بھی قرآن کریم نے بیان کیا، قرآن کا ہر وہ مسئلہ وہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے جہاں سورہ زخرف میں آیت 44 اس میں صراحتاً ذکر کیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فَاسْتَمْسِكْ مضبوطی کے ساتھ تھام لو، استمساک پوری مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور چنگل لگاؤ بالذی اوحی الیک قرآن کو، بالذی وہ چیز کہ وحی کی گئی طرف تیرے، تو اس پہ مضبوط ہو جاؤ اور چنگل لگاؤ، تھامو
اور پنجابی معنی ہے جپا مارو، مضبوطی سے پکڑو۔ کس کو؟ قرآن کو۔ انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ تو اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ جو آدمی پوری قوت اور ہمت کے ساتھ قرآن کریم کو تھام لیتا ہے اور قرآن مقدس پر جم جاتا ہے، وہ صراط مستقیم پہ ہے، کیونکہ قرآن خود صراط مستقیم ہے۔ اور قرآن پر ڈٹ جانا یہ ہے صراط مستقیم پر ہونا۔ اور پھر اسی کی تعبیر بدلی ہے۔ اگر آپ اس میں توجہ کریں قرآن میں ہے کیا، تو پورا قرآن توحید پہ مشتمل ہے۔ عنوان بدل گیا، تعبیر بدلی، بات وہی رہی کہ صراط مستقیم اسی توحید کا نام ہے، البتہ اس میں تھوڑی تعمیم ہو گئی کہ پورا قرآن مقدس یہ صراط مستقیم ہے۔ اور قرآن کا جہاں بھی تذکرہ آیا تو دو لفظ قابل غور ہیں، ایک اعتصام کا لفظ اور دوسرا استمساک کا لفظ۔ استمساک کا معنی بھی پوری مضبوطی اور زور کے ساتھ تھامنا، اور اعتصام کا معنی بھی پوری ہمت، قوت اور اہتمام کے ساتھ اس کو تھامنا۔ تو اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ قرآن مقدس سے دور کرنے والی تحریکیں یہ کثرت سے ہے۔ ابلیس کا پورا لشکر، خود اس لشکر کا بابا ابلیس، اس کا سب سے بڑا زور یہ ہے کہ قرآن سے اس امت کو دور کیا جائے۔ آج بھی ساری دنیا کا کفر وہ اس پہ ڈٹا ہے کہ جو مسلمان قرآن سے دور ہے تو وہ مسلمان تو صحیح ہے، اور جو قرآن جاننے والے ہیں، جو قرآن کے متبع ہیں، وہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہے، وہ بڑے سخت ہیں۔ تو اب انہوں نے اسلام کے بھی دو نام رکھ دیے، کہتے ہیں ایک مجاہدین والا اسلام اور دوسرا صوفیوں والا اسلام۔ اسلام ایک ہے اور وہ ہے قرآن والا اسلام۔ قرآن مقدس نے جو اسلام پیش کیا، اگر قرآن مقدس سے ہٹ کر چاہے کوئی صوفی ازم سے تعبیر کرے یا کسی اور نشان سے، تو وہ گمراہی کے راستے ہیں، جائر راستے ہیں۔ صراط مستقیم وہ قرآن والا راستہ ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارمی میں آیا، فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے ہوا حبل اللہ المتین ہوا الصراط المستقیم، یہی قرآن ہے اللہ کی رسی۔ جیسے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ تو وہ رسی کیا ہے؟ آسمان سے کوئی لٹک رہی ہے کہ اوپر سے کوئی رسی آ رہی ہو، اور اس میں واعتصموا، تم مضبوطی سے تھام لو۔ تو فرمایا وہ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ۔ اور حبل کیوں کہا؟ کہ اس میں فرمایا کہ جہنم کے گڑھوں میں جیسے کوئی آدمی کسی دریا میں گرنے لگے، کنویں میں گرنے لگے، تو وہ رسی کو تھامتا ہے،
اور مضبوطی سے تھامتا ہے، تو فرمایا اگر جہنم کے گڑھوں سے نکلنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن پہ پکے ہو جاؤ، اس کو تھام لو، اور ہر ضلالت، ہر گمراہی، اس کے گڑھے سے نکلنا چاہتی ہو، فرقہ واریت، جہالت، شرک اور بدعت اور ہر قسم کے گمراہی، ضلالت، اس کے گڑھوں سے نکلنے چاہتے ہو تو آؤ واعتصموا بحبل اللہ، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اور اعتصام بحبل اللہ یہی ہے هو الصراط المستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور بعض جملے یہ بھی ذکر کیے کہ من ابتغل غضا فی غیرہ قد اضلہ اللہ، جس آدمی نے اس کتاب اللہ قرآن سے ہٹ کر کہیں سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کی، من ابتغل ہدا فی غیرہ فقد اضلہ اللہ، تو اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں آئے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ صراط مستقیم، مضبوط راستہ، وہ قرآن مقدس ہے، اور قرآن کے ساتھ استمساک کا تعلق، اعتصام کا تعلق۔ اس لیے آج جتنے بھی باطل فرقے گمراہ جہنمی ناری ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ان کا قرآن پہ ایمان نہیں۔ قرآن پڑھیں گے صحیح، ختم بھی کہیں گے کتاب اللہ ہے، لیکن استمساک بھی نہیں، اعتصام بھی نہیں۔ لیکن قرآن مقدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ دونوں لفظ بولے، وَاعْتَصِمُوا کا بھی، فَاسْتَمْسِكْ کا بھی۔ تو جب تک استمساک نہ ہو اور اعتصام نہ ہو، اس وقت تک قرآن پہ ایمان مکمل نہیں۔ قرآن مقدس پہ ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے کہ استمساک ہو، اعتصام ہو۔ اور استمساک و اعتصام کا کیا معنی؟ کہ ہر کتاب، ہر روایت، ہر قول، ہر بزرگ اور ہر علم کو قرآن کے تابع مانا جائے، اور تمام اقوال، روایات، کتب، علوم پر قرآن کو حاکم مانا جائے۔ جو آدمی ساری کائنات کے علوم، کتابوں، روایتوں، قول، کٹوروں کو نیچے رکھتا ہے اور ان کے لیے میزان، کسوٹی قرآن کو بناتا ہے، ان کے لیے حق اور باطل کا معیار، فرقان قرآن کو سمجھتا ہے، ان پر حاکم اور بادشاہ اور مہیمن قرآن کو سمجھتا ہے، وہ آدمی قرآن کے ساتھ استمساک کرنے والا ہے، اعتصام کرنے والا ہے۔ لیکن جو آدمی قرآن کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ میرا قرآن پہ ایمان ہے، لیکن جب قرآن کے مقابلے میں کسی شیطان راوی کی روایت آئے، کسی ناسبی، رافضی، شیعہ اس کی روایت آئے، اب وہ ڈاما ڈول ہو جائے، قرآن کا مسئلہ چھوڑ کے روایت کی طرف گیا، تو اس کا قرآن پر دعویٰ ہے ایمان کا، لیکن جو اللہ نے حکم دیا استمساک اور اعتصام کا، اس نے قرآن کو تھاما بھی نہیں اور قرآن پہ صحیح ایمان بھی نہیں۔ استمساک و اعتصام کا تقاضا یہ ہے، جیسے آپ سنتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ اس معیار پر قرآن مقدس کے ساتھ ان کا ایمان تھا، مقابل جو کچھ بھی آئے۔ ایک آدمی نے حدیث بیان کی، اور اس نے کہا کہ، اور آدمی بھی کوئی معمولی نہیں تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا صحابی ہے۔ اس نے ایک روایت بیان کی، حدیث، کہ اگر میت کے گھر والے روئیں
تو میت کو عذاب ہوتا ہے. یہ بخاری شریف میں ہے. اب یہی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ذکر کی گئی کہ میت کے گھر والے روئیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے. حضرت عائشہ نے جب سنا تو فرمایا حسبکم القرآن. وہ کہہ رہا تھا قال رسول اللہ، رسول نے فرمایا. اب حضرت عائشہ کا انداز دیکھیں، حسبکم القرآن، اور تمہیں قرآن کافی ہے. قرآن میں کیا پڑھتے ہو؟ لا تازروا وازرۃ وزر اخری. قرآن کہتا ہے یہ قانون اللہ کا نہیں، کرے کوئی اور بھرے کوئی. روئیں مسجد اپنا میت کے گھر والے اور سزا میت کو ملے. تو لا تازروا وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے بوجھ گناہ کا نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا. تو رونے والے گھر والے ہیں اور لٹریشن میت کی ہو رہی ہے. لیکن ہم نے کیا کہا؟ صحابہ کا ذہن حسبکم القرآن، قرآن کافی ہے. مقابل کیا آ رہا تھا؟ حدیث، اور درمیان میں راوی بھی کوئی شیعہ راوی نہیں تھا، کوئی ناسبی خارجی راوی نہیں تھا. اس روایت کا راوی بھی بڑا سچا اور عادل ثقہ حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک ہی راوی درمیان میں اور کہتے ہیں قال رسول اللہ، اور صحابہ کی عدالت ثقات قرآن سے ثابت ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وَهِلَا، اللہ رحم کرے حضرت ابن عمر پہ، بھول گئی ہے، راوی بھول گئی ہے. پیغمبر کریم نے جو نہیں فرمایا جیسے وہ بیان کر رہی. آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ادھر قرآن پڑھو فوراً ملا جی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ملا واجب القتل ہے. قرآن کے مقابل جو قال رسول اللہ کہے بھی صحیح، استنباط بعد میں کرے. ادھر قرآن پڑھو اور تقابل کے لیے قال رسول اللہ کہتا ہے تو جہاں سے وہ مولوی مرتد ہے اور اس کا نکاح بھی ختم ہے. لیکن لوگ سمجھتے نہیں، کیونکہ اس نے قرآن کی شان ہی نہیں سمجھی، قرآن کی عزت ہی نہیں کی. کہ قرآن وہ ہے کہ اسم کے بارے میں تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا اتبع ما یوحی، میرا پیغمبر اتبع، آپ بھی قرآن کے پیچھے پیچھے چلے. اتبع. اور دوسرا اتلو ما اوحی، اتلو تلا یتلو تلاوت بھی ہوتا ہے اور تلا یتلو تلون بھی ہوتا ہے. یا تلا یتلو تلون، اتلو پیچھے پیچھے چلو، پیچھے چلو، پیروی کرو. اور آج تو ملا جی کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن یہ صراط مستقیم ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس پر استمساک، اعتصام کا حکم ہے کہ اس کو سینے سے صرف لگانا نہیں، مضبوطی سے تھامنا ہے، قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ چنگل لگانا ہے. یہ صرف اوپر اوپر نہیں. اور چنگل تب ہوتا ہے، اعتصام استمساک کا فرق مقابلہ میں ہوتا ہے. جیسے رسہ کشی کا مقابلہ ہو، ادھر بھی زور ہے ادھر بھی زور ہے، اس کو کہتی ہیں اعتصام استمساک. اور حدیث میں حضو علیہ بالنواجذ، داڑوں کے ساتھ پکڑنا اس کو مضبوطی کے ساتھ. تو اس لیے میرا بھائی استمساک اور اعتصام بالقرآن تب ہے کہ اس کے مقابل روایت آئے، روایت میں تو تعویل کر یا ترک کر دے. اس کے مقابل قول کٹورے بزرگ، کتابڑیاں اور حکایتیں، تصوف اور منطق فلسفہ کے خرافات، دنیا کا کوئی علم قرآن سے جب ٹکرا جائے اس علم
علم کو تو سائڈ پہ کر دے لیکن اللہ کی کتاب کو تھام لے. یہ صراط مستقیم ہے. اور اگر آپ غور کریں اس وقت امت میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ اکثر لوگ قرآن کو حاکم مانتے ہی نہیں، قرآن کے قریب ہی نہیں آتے. بڑے بڑے مولوی ہر چیز کو انہوں نے اہمیت دی ہوئی ہے. اگر مدارس میں جائیں ہر چیز کو اہمیت دی ہوئی ہے، لیکن قرآن ترجمہ بھی اس مولوی کو دیں گے بھئی جو نامیر پڑھانے کے قابل بھی نہیں ہوگا. بھئی اور کتابیں نہیں پڑھا سکتا، چلو تو قرآن ہی پڑھاتا ہے. حالانکہ ترجمہ تو سب سے تکڑے مولوی کو دینا چاہیے. نہیں، تو اور کسی کھاتے، یعنی بالکل قرآن کی حیثیت ہی نہیں، مدارس میں نہیں ہے. صرف ناف پہ بڑا زور ہوگا. طالب علم بیچارے صرف ناف پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاتی. ذرا ادھر لگے ہوئے. ایک طالب علم بیچارہ صرف پڑھ رہا تھا، تو صرف خوش کتاب ہے اور صرف پڑھی بھی ایسے جاتی ہے کہ صرف یارا باغ باشد چوں سگا، تو ذرا آواز اونچی کی رکھنی پڑتی ہے. تو وہ اس نے سنا تھا کہ بعض لوگ سر پڑھتے پڑھتے پاگل ہو جاتی، تو 2-3 دن گردانے پڑی. ذرا یضرب ضربا فهو ضارب. دماغ پہ اثر ہوا، اس نے ارشاد الصرف بیچاری کو درخت کے ساتھ باندھا اور ڈنڈا لیا اور ماں بہن کی گالیاں شروع کی اور مارنا شروع کیا کہ تو لوگوں کو پاگل کرتی ہے، مجھے پاگل کر کے دکھا. ادھر سے ڈنڈا ادھر سے ڈنڈا، تو مجھے پاگل کر کے دکھا. کیا خیال ہے یہ پاگل تھا یا عقل والا تھا؟ پاگل تو ہو گیا اور اس کو مار بھی رہا ہے، تو مجھے پاگل کر کے دکھا. غصے میں صرف کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہا ہے اور ادھر ڈنڈا ادھر ڈنڈا. اس پہ بڑی محنت ہوتی ہے، لیکن قرآن پڑھاتے ہی نہیں. ایسے بے ایمان ملا ہیں، مدرسے بنائے قرآن پڑھایا ہی نہیں، اور اگر پڑھایا تو کلکلے سیدھے کرتے رہے اور صرف قرات تجوید. بس یہ قرآن کہتا کیا ہے یہ نہیں بتائے گا. اور آج امت میں افتراق انتشار کا سب سے بڑا ذریعہ اور وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ قرآن کو اپنے مذہب کی کتاب نہیں سمجھتے اور قرآن کو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب کتاب اللہ کی بات آ جائے تو کتاب اللہ کے مقابل کوئی روایتوں پہ گرائے، کوئی حکایتوں پہ گرائے، کوئی بزرگوں پہ گرائے، کوئی اقوال پہ گرائے، کوئی کتابوں. ہر فرقہ نے اپنا نشان الگ کیا ہوا ہے اور قرآن کو اپنے نشان کے تابع بنایا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا جہلم کا ایک آدمی ہے، اب وہ بیچارہ بالکل ان پڑھ ہے. وہ عربی عبارت پڑھے تو ایسے لگتا ہے جیسے مودی کلمہ پڑھے. بالکل ان پڑھ، اجہل الناس. لیکن اب وہ سکول کالج یونیورسٹی ایسے سٹوڈنٹوں کا امام ابن تیمیہ بنا ہوا ہے، امام بنا ہے. کیوں؟ چند روایات کا ہیرو. ادھر ترجمہ دیکھو ادھر ترجمہ دیکھو. وہ چند روایتیں لے کے بیٹھے آگے، جیسے مداری کے پاس ہوتی ہے نا پٹاری، اور مداری کے سامنے کا سامان دیکھو تو وہ اپنی ڈگڈگی بجاتا ہے اور کبھی ادھر پچھی ہوتی ہے، کبھی ادھر، کبھی اس میں سانپ ہوگا، کبھی کہیں بلی ہوگی، کہیں بادر ہوگا. تو اس طرح کے مداری بیٹھے. قرآن کے قریب نہیں آنا، قرآن کے قریب آنا نصیب ہی نہیں، اور روایتوں کے پیچھے جائیں گے. میں مثال دے رہا ہوں. اور یہ جو سکول والے بیچارے ہیں
اور کالج یونیورسٹیوں والے، یہ سادے لوگ ہیں، انہوں نے انگریزی طاغوتی سکولوں میں پڑھائے اور انہیں قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں اور نہ تحقیق۔ انہوں نے بھی ترجمہ دیکھنا ہے، انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جیسے اے بی سی رٹا لگا کے ہم انگلش دان بن جاتے ہیں، اسی طرح شاید تراجم سے ہم کوئی امام بھی بن جائیں گے۔ تو بھائی ایک ہے عقیدے کی حد تک قرآن کو سمجھنا، وہ الگ بات ہے، اور ایک ہے قرآن مقدس کا فہم اور گہرائی اور اس کی گہرائیوں میں اترنا۔ تو کوئی انجینئر وہ کتابیں پڑھ کے انجینئر نہیں بن سکتا، کوئی ڈاکٹر ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کے نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے لیے اس علم اور اس فن کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اور پھر مرزا کو ماشاءاللہ جواب دینے والے مولوی بھی ایسے ملے، ایک کا منہ مشرق کو ہے، دوسرا کو مغرب کو ہے، پتہ ان کو بھی نہیں۔ اب ایک روایت بڑا اس نے شور کیا ہوا ہے، بار بار ساتھیوں کے سوال بھی آ رہے ہیں۔ حدیث عمار، حضرت عمار کی حدیث، جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور آگے لفظ دے کہ تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، تدعونہم، تو ان کو تدعوہم، تو ان کو بلائے گا جنت کی طرف، وَيَدْعُونَهُ، اور وہ ان کو بلائیں گے جہنم کی طرف۔ اب یہ روایت لے لی، اور جس طرح وہ مداری آواز لگاتا ہے نا، منڈیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، مویشی منڈی میں تو مداری وہ آوازیں لگاتا ہے، تو یہ مداری بھی آوازیں، کوئی کلپ خالی نہیں، یہی روایت حدیث عمار، حدیث عمار، حدیث عمار، اور ایسا مشہور کیا ہر جگہ کے بیٹھ کے، جس طرح آپ کے وہ دوسری کمپنی ہے ان کو اور کوئی نہیں، انہوں نے بھی دو چار روایتیں، من صلی علیہ عند قبری، جو قبر پہ درود پڑے میں سنتا ہوں، ہر مجلس الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ تو اسی طرح مرزا نے بھی یہ طرز ان سے لی، باقی کوئی حدیث نہیں دیکھنی، اور ایک حدیث، حدیث عمار آ گیا نا جی، حضرت عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا، لہذا پتہ چل رہا کہ حضرت معاویہ کا گروہ کون تھا؟ باغی تھا۔ اور پھر ساتھ کہتا ہے کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا، علی کا ساتھ دیتا۔ میں نے کہا تیرے جیسا خبیث اس دور میں ہوتا تو کسی یہودی یا نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتا، ایسی نسل مسلمان اس دور کے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس خیر القرون کے کسی مسلمان کے گھر میں مرزا صاحب تجھے پیدا ہونا نصیب نہ ہوتا، تو کسی خالص صلیبی نصرانی یا کٹر یہودی کے گھر پیدا ہوتا۔ اس لیے تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں لیٹ پیدا ہوا ہوں۔ کہتے ہیں میں لیٹ پیدا ہوا، میں اس وقت پیدا ہوتا، میں جناب حضرت علی کا ساتھ مل کر حضرت معاویہ کے ساتھ تلوار سے لڑتا، فلاں لڑتا۔ تو میں نے کہا ابن الحمار، اللہ کو پتا تھا بہرحال تیرے جیسے خبیث اور گند اور قبض جو اندر اور باہر سے نجس، ایسی نسل اگر پیدا ہوتی بھی تھی تو اس وقت خیر القرون میں کسی مسلمان کے گھر میں ایسا تحفہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، البتہ مجوسی یہودی نصرانی ان کے گھر میں تو ضرور پیدا ہوتا، اور تو علی معاویہ دونوں کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتا، لیکن لڑ تو پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ کیا سکتا تھا۔ اب ذرا بات سنو، ایک ایک جو جواب ملا حضرات نے دیے میں ان پہ بھی تبصرہ نہیں کرتا، آپ سے اور مرزا صاحب کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنی عاقبت بچانا چاہتی، اور جتنے تم نے سٹوڈنٹوں کو گمراہ کیا، سکولیوں کو،
ان کو بھی کہتا ہوں کہ پورے غور اور فکر کے ساتھ میرے چند جملے سنو. پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ روایت آ گئی جس سے تم نے ثابت دو باتیں کی، ایک معاویہ کا گروہ باغی اور دوسرا جہنم کی طرف دعوت دینے والی. یہ دو چیزیں تم نے ثابت کی، اور اس روایت میں دونوں چیزیں موجود ہیں. بغاوت کا لفظ بھی ہے اور دعوت الی النار، تو ظاہر بات ہے جہنمی کا. جب جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو خود جہنمی نہیں، تو جہنم کے دائی یہ بھی تم نے کہہ دیا. اور اس پہ تم نے یہ شور یہ کیا، اور یہ بخاری مسلم میں آ گئی، بخاری مسلم میں آ گئی. اور پھر تم نے یہ ایک تاثر دیا کہ بخاری اور مسلم کی روایت پہ تبصرہ ہی نہیں ہو سکتا، اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. لہذا یہ مسئلہ کنفرم ہو گیا. تو میں صرف یہ سوال کرتا ہوں، اگر تمہارا یہی معیار ہے کہ بخاری مسلم میں جو روایت آ جائے وہ بلا تعویل، چاہے قرآن کے مخالف ہو، چاہے اصول اہل سنت کے مخالف ہو، چاہے وہ کسی اپنی مافوق دلیل کے مخالف ہو، اور چاہے وہ خود بخاری اور مسلم کی اپنی روایت کے مخالف ہو، کیا اس کو ماننا اس کا نام ایمان ہے؟ تو پھر ہم 25 روایات وہ پیش کرتے ہیں جو مرزا اور مرزا کا جو استاد تھا وہ اسحاق جہل والا دجال، وہ اور اس طرح کے شیاطین، یہ سارے مل جائیں کسی ایک روایت کا جواب دے دیں. میں مسلم پڑھ رہا ہوں، مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان سے مسلم میں حدیث ہے، اقض بینی و بین حاضل غادر القاذب الخائن. یہ حضرت علی کے بارے میں کہہ رہی ہیں. کون؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کے لیے کتنے لفظ بولے؟ 3 مسلم کی روایت میں ہے. پہلا لفظ بولا الغادر معاذ اللہ، دوسرا لفظ بولا القاذب، اور تیسرا بولا الخائن. کتنے لفظ ہیں؟ کتنے لفظ ہیں؟ 3. غادر کا کیا معنی؟ بہت بڑا دھوکے باز. غادر کا معنی ہوتا ہے فراڈ کرنے والا، غادر غادر. اور خائن کا معنی تو آپ سمجھتی ہیں، خائن کا کیا معنی؟ خیانت. اور کاذب کا معنی؟ اب یہ مسلم شریف ہے. اب مرزا اور مرزا کے حواریوں سے ہمارا سوال ہے کہ یہ ضابطہ تم نے رکھا ہے کہ بخاری مسلم کے میں جو روایت آئے علی الراس والعین، اور تم نے وہ زبیر علی زئی کے تراجم رکھے ہوئے ہیں، اردو والی بخاری مسلم مشکات، اور جب بھی وہ کھول کے پیش کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں مرزا یہ مر جائے گا. میں مرزا صرف اس روایت پوری کا ترجمہ اپنے سٹوڈنٹوں کو بتا دی، کوئی تبصرہ نہیں سنیں گے. اس کا ترجمہ جس میں 3 جرے کر رہا ہے. کون؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کا چچا. حضرت عباس جانتے ہو حضرت عباس کو، ہے بھی خاندان رسول سے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں تمام امت کا ایک واضح موقف اور صاف نظریہ ہے کہ حضرت علی افضل الصحابہ بعد الثلاثہ، 3 صحابہ کے بعد تمام صحابہ سے افضل ہیں. اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو 3 لفظ حضرت علی کے لیے یہاں آئے ہیں مسلم میں، حضرت معاویہ کے لیے پوری سیاہ ستہ میں یہ 3
یا ان تین جیسے الفاظ نہ کوئی مرزائی نکال سکتا ہے نہ کوئی جیل بھی نکال سکتا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ پہلی بات یہ ہے. اب ان کو کہو ذرا مانو، نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں، اور چھپائیں گے یہودیوں کی طرح. تو ہم کہتے ہیں پھر حیا کرو. روایات کا جو تم نے ایک منڈی لگائی ہوئی ہے بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی ضابطے کے، جو نہ محدثین کا اصول نہ فقہا کا اصول، اور تم نے اپنی طرف سے روایات کی ایک منڈی بنا رکھی ہے اور پھر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہو اور صاحب جھوٹ بکتے ہو اور صحابہ کرام پر اور امت کے اساتین پر. تو اب میں نے آپ کے سامنے یہ تصویر کا دوسرا رخ رکھا کہ اگر وہ روایت فرقہ طائفہ باغیہ والی بخاری مسلم میں آ گئی تو یہ جو روایت حضرت علی کے بارے میں مسلم میں موجود ہے، جس میں غادر کا لفظ ہے، خائن کا لفظ ہے، کاذب کا لفظ ہے اور کہنے والے حضرت عباس ہے، تو ہمارا سوال ہے ان تمام دشمنان صحابہ سے کہ ہمت کرو اور اس روایت کا ترجمہ صاف صاف اپنے سٹوڈنٹوں کو بتا دو. اور ہم پیشین گوئی کرتے ہیں مرزا بیچارہ جہنم میں جانا برداشت کر لے گا، اس روایت کا پورا ترجمہ سنانا برداشت نہیں کرے گا. تیسرا بخاری شریف حضرت عبادہ ہیں، بخاری شریف، اور اس میں یہ جو حضرت علی معاویہ کی یہ اختلاف تھا تو اکثر صحابہ انہوں نے حضرت علی کا ساتھ بھی نہیں دیا، حضرت معاویہ کا بھی نہیں دیا. یہ بھی بات ذہن میں رکھو، اکثر صحابہ. اور ایک حدیث پیش کر کے، اور وہ حدیث کیا کہ جب مسلمان دو آپس میں تلوار اٹھائیں کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں. اب بتاؤ اس روایت کو، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک قرآن کو حاکم نہیں مانیں گے، صرف روایات کے جنگل میں پھریں گے، ایک قسم کی روایت پیش کر دی باقی چھوڑ دی. اب یہ بخاری کی روایت ہے اور اس میں کلاہما فی النار، تم نے مسلم وغیرہ سے نکالا حضرت معاویہ کے بارے میں اور ان کے گروہ کے بارے میں کہ معاذ اللہ وہ جہنم میں جائیں گے. بخاری کی یہ روایت کہتی ہے کلاہما، دونوں فی النار. اس کی میں تشریح نہیں کر سکتا. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ مرزا اور اس کی نسل قیامت تک اس روایت کا معنی بھی پبلک کے سامنے بیان نہیں کرے گی، نہیں بیان کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ جہاں کلاہما فی النار آیا. اور اس روایت پہ ایمان رکھو، پھر صرف حضرت معاویہ پر جہنم کے فتوے لگانے والے مقابل گروہ بھی، اس کے لیے بھی جہنم اور نار کا فتویٰ موجود ہے. سمجھو ہے میری طرف؟ اس لیے ہم کہتی ہیں کہ قرآن حاکم کتاب ہے، قرآن پر استمساک ضروری ہے. جو روایات کے جنگل میں گیا وہ کبھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ نہیں لوٹا. ایک روایت لے لی اور اس کا بھی پتہ نہیں فیعت الباغیہ، جاہل اتنے الباغیہ اور باغیاتن کا فرق بھی نہیں. الباغیہ کچھ اور ہوتا ہے، فیعتن باغیاتن اور ہوتا ہے، الفیعت الباغیہ یہ اور ہوتا ہے. انہیں نہ لام کا پتہ ہے، نہ ترکیر کا پتہ ہے، نہ معنی کا پتہ ہے. تو میں اب دے کر رہا تھا کہ روایات کی بات مشکل ترین بات ہوتی ہے کہ اب ایک روایت میں یہ فیع باغیہ آ گیا اور وہاں پر بھی جہنم کی دعوت، اور دوسری روایت میں حضرت علی کے لیے 3 قسم کی جرح مسلم میں آ گئی، اور تیسری روایت میں کلاہما، دونوں گروہوں کے لیے جہنم کا وہ جہنم کی وعید آ گئی. اور اب اگلی بھی حدیث بخاری میں ہے
پیغمبر کریم نے فرمایا اِنَّ ابنی ھذا سید یہ میرا حسن بیٹا سردار ہے، اور اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب جو عظمت والی دونوں مسلمانوں کی جماعتیں وہ جہنمی ہیں، تو ادھر تو کلاہما فی النار ہے۔ یہ ہے روایتیں پیش کرنے والے، ان کو حدیث کا پتہ ہی نہیں روایت کا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اِنَّ ابنی ھذا سید، اور مسلمانوں کی عظیم دو جماعتیں۔ پھر مسند احمد میں آپ نے فرما دیا، بات واضح کر دی، اور بھی کتب حدیث میں ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی، ان میں سے ایک جماعت سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا۔ اب جب اس جماعت سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا اور اس سے وہ جماعت قتال کرے گی، وہ اولا بالحق ہوگی۔ اولا بالحق، علی الحق نہیں، اولا بالحق۔ تو وہ گروہ حضرت علی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے خوارج جدا ہوئے، اور خارجیوں کے ساتھ حضرت علی نے جہاد کیا۔ پیغمبر کریم نے فیصلہ کر دیا معاویہ اور ان کا گروہ علی الحق ہے، اور حضرت علی اولا بالحق ہے، اولا بالحق۔ تو اب وہ روایتیں کہاں گئی؟ یہ بھی روایتی، یہ روایت نہیں مانیں گے تو اب آؤ صراط مستقیم قرآن ہے۔ اور یہ یاد رکھو، اسی لیے تمام محدثین متفق ہیں کہ خبر واحد جو متواتر نہیں، خبر واحد روایت یا اس کو حدیث کہیں، وہ لا یفید الا الظن، وہ ظنی ہوتی ہے۔ اور خبر واحد کے قبول کرنے کی 8 شرطیں ہیں، 4 سند میں اور 4 متن کے لحاظ سے، درایت کے لحاظ سے 4 شرطیں ہیں کہ وہ اس کی سند میں پائی جائیں، ان کے راوی کے بارے میں، اتصال کے بارے میں، اور راوی سچا ہو، حافظہ صحیح ہو، اور پھر لقاء کے متعلق تو 4 شرطیں اس کی سند کی ہیں اور 4 متن کی ہیں۔ سارے راوی سچے ہوں، سارے راوی صحیح ہوں، ثقہ ہوں، بخاری اور مسلم میں وہ روایت موجود ہو، اور امام بخاری مسلم دونوں ان کو نقل کریں، لیکن اگر وہ روایت معنی کے لحاظ سے کتاب اللہ سے ٹکرا جائے یا اسلام کے کسی اصول سے ٹکرائے، ساری دنیا کے محدث بھی، فقہا بھی متفق ہیں کہ ایسی صورت میں وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہوگا، وہ کسی راوی کی غلطی ہوگی، کیونکہ سارا جہان وہ غلط ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان وہ قرآن سے نہیں ٹکرا سکتا۔ یہ اعتصام بالقرآن، فاستمسک بالذی اوحی الیک، بات یہ ہے استمسال۔ ایمان کا دعویٰ بڑا کرتی ہیں، لیکن جب امتحان آئے کہ اب قرآن کے ساتھ رہنا ہے یا روایتوں کی طرف جانا ہے، تو اس لیے اب یہ جو حدیث عمار کی میں بات کر رہا تھا، یہ روایت کیا ہے؟ خبر واحد ہے، خبر واحد۔ اور یہ بھی محدثین اور اہل اصول کا ضابطہ ہے کہ ایسا واقعہ جہاں ضرورت ہو اور پھر بھی کسی نے اس ضرورت کے وقت بھی، اس دائی کے وقت بھی اس روایت کو بیان نہیں کیا، تو اس کو وہ عموم بلوہ سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہ روایت حجت اور دلیل ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو میرا ضابطہ نہیں، سارے فقہا کا ضابطہ ہے۔ اور ویسے آپ سوچیں بھی صحیح، اس کی مثالیں بھی دیکھیں کہ جو پیغمبر کریم کا فرمان وہ صحابہ میں مشہور تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا، مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے میراث سے پیغمبر کا مسئلہ آیا، پیغمبر کریم کی وراثت کا مسئلہ۔ تو حضرت صدیق اکبر نے وہاں پر حدیث پیش کی
کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کہ انبیاء کرام کی مال میں وراثت ہوتی نہیں۔ اب یہ جب پیش کی تو بخاری مسلم اٹھاؤ، دوسرے صحابہ سے پوچھا گیا بھائی تم نے سنی؟ یہ حضرت علی سے پوچھا گیا بھائی یہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے۔ حضرت عباس فلاں فلاں یہ ہے؟ جس سے بھی پوچھا گیا انہوں نے کہا بالکل ہم نے سنی ہے، یہ حدیث ہے۔ اسی طرح آپ میری بات سمجھ گئے، نبی پاک کی وراثت کی جب بات چلی تو حضرت صدیق نے جب حدیث پیش کی کہ انبیاء کی مال میں وراثت نہیں ہوتی، تو پھر یہ جب بات چلی پوچھا حضرت علی سے ہاں بھائی یہ حدیث ہے آپ کی؟ عباس سے اور صحابہ سے پوچھا بڑے بڑے، انہوں نے کہا جی بالکل ہم نے سنی ہے۔ تحقیق ہوئی ہے، باقی ہے۔ حضرت صدیق کی خلافت کا مسئلہ چل رہا تھا، حضرت سعد کھڑے تھے، وہاں پر مہاجرین نے کہا منا امیر منکم امیر، مہاجرین و انصار میں یہ بات چل پڑی، ایک امیر مہاجرین کی طرف سے ہو گیا ایک انصار کی طرف سے۔ حضرت صدیق پہنچے، فرمایا آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش اسمیت ھذا یا سعد، اور سعد تجھے پتا ہے؟ اب حضرت سعد اس طرف تھے خود، یعنی انصار کے عمارت کی طرف، پتہ ہے تجھے؟ تو فرمانے لگے صدقتا ابو بکر تو نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے۔ جب یہ کہا نا تو انصار گردن فلاں کے صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے لگے، انہوں نے اپنی بات ہی چھوڑ دی، گھسڑ گھسڑ کر آنے لگے، سب سے آگے زور لگا رہے تھے اگر رسول نے یہ بات کی ہے الائمۃ من قریش، تصدیق مل گئی، تو وہ سارے صدیق کے ہاتھ پہ دوڑ دوڑ کے بیعت کر رہے تھے۔ آپ تھوڑا مزاج بھی صحابہ کے سامنے گیا منا امیر و منکم امیر، ختم۔ صدقتا کی لفظ سننے تھے، سارے صحابہ دوڑ پڑے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں، لیکن سوال ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی جب صلح ہو رہی تھی تو فریقین میں سے یا حضرت عمار جنگ صفین میں قتل ہوئے، اگر یہ روایت تھی یا اس کا یہی معنی مفہوم اور درایت تھی تو سوال یہ ہے حضرت عمار کے قتل کے بعد صحابہ کو بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ میرا سوال تم نہیں سمجھے، بالکل شاید نہیں بات ہوگی۔ صحابہ کو کیوں نہیں سمجھ آئی جو آج مرزا یہ جیلم کے چوہے کو مضمون سمجھ آیا ہے؟ صحابہ کو کیوں نہیں سمجھ آیا؟ اور پھر حضرت عمار کی شہادت کے بعد حضرت علی نے صلح کا فیصل اور جج اس حدیث کو کیوں نہیں بنایا؟ پھر تو فیصلہ کرنا آسان تھا۔ حضرت علی وہ کہہ رہے تھے قرآن پہ فیصلہ ہو، حضرت علی کہتے بالکل قرآن میں آ گیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول نے کہہ دیا کہ جو عمار کو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا، تم باغی ہو، ہم حق پہ ہیں، فیصلہ ہو گیا۔ لیکن حضرت علی خود یہ پیش نہیں کر رہے، دونوں گروہوں میں کسی نے اس کو حکم نہیں بنایا۔ تو یہ سب سے بڑی قطعی یقینی حتمی دلیل ہے کہ یا یہ روایت ہی نہیں، اور اگر یہ روایت ہے تو اس کا یہ درایت اور یہ معنی ہرگز نہیں جو جیلم اور پاکستان کے چوہوں نے سمجھ رکھا ہے۔ حکمیت اور بطور حکم اس کو پیش کرتے، لیکن جب حضرت علی نے بھی پیش نہیں کیا، مقابل صحابہ نے بھی اس سے استدلال نہیں کیا اور اس کو معیار نہیں بنایا۔ تاریخی اکاذیب بعد اب کھڑے ہوں گے جی فلانی تاریخ میں آیا، فلانی تاریخوں کی بات ہم نہیں مانتے، باتیں باسند صحیح اس کو لانا ہوگا ایک۔ اور دوسری بات یہ سمجھو
کہ اس روایت کی درایت پہ جو دوسرا سوال ہے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ دشمنان صحابہ کے پاس اس کا جواب نہیں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے مل کے ایک دوسرے کا تعاون کر لو. یہ روایت صحابہ کے لیے جہنم کی دعوت کو ثابت کر رہی ہے. جہنم کی دعوت. حالانکہ تمام علماء متفق تھے کہ خبر واحد سے ایک عام امتی بھی جہنمی ثابت نہیں ہوتا. جنت اور جہنم کے ایسے جلدی فیصلے ہو جاتی. توجہ ہے میری طرف کہ خبر واحد سے ایک عام امتی وہ بھی جہنمی ثابت نہیں ہوتا. اور تم اس روایت کی بنیاد پہ صحابہ پر جہنم کا الزام، اور وہ جو جس میں قرآن کی 20 آیات صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر قطعی ہے، اور قرآن پاک نے فیصلہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا. اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ فاسقین پہ راضی نہیں ہوتا، فسق پہ راضی نہیں ہوتا. تو یہ مومن ہیں، ان پہ اللہ راضی ہوا. اور بے شمار قرآن مقدس کی وہ آیات جو قطعی دلالت بھی ہے اور واضح شہادت دے رہی ہے پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے. اور مجموعی طور پہ کلن وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے والے بعد والے سب کے لیے الحسنی. اور قرآن خود کہتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے الحسنی کا فیصلہ ہو گیا جہنم میں جانا تو دور کی بات، جہنم ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی، وہ جہنم سے بڑے دور ہوں گے. ان الذین سبقت لہم من الحسنی. تو میرا بھائی اعتصام بالقرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اب آ گئی روایتیں، ایک خبر واحد سے تو اس لیے میں نے ایک ہی بات بتائی کہ صراط مستقیم کی دوسری تعبیر وہ ہے القرآن. کیا ہے؟ القرآن. اور قرآن کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کے ساتھ معاملہ یہ ہے اعتصام والا. بولو اعتصام اور استمساک. فاستمسک بالذی واعتصموا بحبل اللہ، اس لفظ کو نہیں بھولنا. اعتصام اور استمساک، اور اعتصام و استمساک بالقرآن کا مطلب کیا ہے کہ قرآن حاکم کتاب، قرآن میزان، قرآن فرقان، قرآن کے مقابل جو چیز آئے، چاہے روایت قول کٹورے کی شکل میں ہو، تاریخ کی شکل میں ہو، اس کی مناسب توجیہ ہو سکتی ہے، کر لو. نہیں تو اس چیز کو تو اب قرآن سے پوچھے باغیوں کا قانون کیا ہے. ایک شک میں نے بیان کی اس روایت میں دو ان کو یہ وہ تو میں نے کہہ دیا کہ قرآن کی نصوص قطعیہ، پیغمبر کی قطعیہ.
اور اس گروہ میں وہ بھی ہے نا حضرت طلحہ، جنہوں نے پیغمبر کے دفاع میں 70 سے زیادہ زخم کھائے، لیکن مرد میدان بن کے کھڑے رہے، اور پیغمبر کریم نے حضرت طلحہ زبیر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، ان کی شانیں، ان کے تو پورے سورت نور جن کی شان بیان کر رہی ہے، تو بھول گئی سنت نسبت اگر تیرا خون حلال کا ہوتا، کبھی بھی اور رخ اختیار نہ کرتا۔ ہم وہ ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت علی کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے، حضرت معاویہ اس لیے میں نے کہا اچھا باغی باغی ہے، قرآن سے باغیوں کا ضابطہ کہ مومنوں دو جماعتیں مسلمانوں کی لڑ پڑے، فاصلے ہوئے، ان دونوں کی صلح کرواؤ۔ توجہ میری طرف رہے، صلح کی کوشش کرو۔ اِن بغت احداہما، اگر تم نے صلح کی کوشش کی، اگر ان میں سے ایک بغاوت کر دے تو کیا کرنا ہے؟ ان بغت احداہما قاتلوا، فرمایا جس جماعت نے بغاوت کی اس کے ساتھ تم نے لڑنا ہے، اور کب تک لڑنا ہے؟ حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک بغاوت چھوڑ نہ دے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اس آیت پہ ذرا غور کر لو، مومنوں کی دو جماعتیں لڑ پڑے، تم نے کیا کرنا ہے؟ اصلحوا بینہما، ان کی صلح کراؤ، اور اگر صلح نہیں کرتے پھر تم نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں، پھر مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور باغی گروہ کے خلاف لڑنا ہے۔ اچھا کب تک لڑنا ہے؟ یہ ہے حتی تفیء الی امر اللہ، حتیٰ کہ وہ باغی بغاوت چھوڑ کے اللہ کے امر کی طرف رجوع کر لے۔ اگر آپ کا غور ہو تو اب یہ حدیث عمار کو لے کے بیٹھے جی حضرت معاویہ باغی ہے، ان کا گروہ باغی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ باغی ہیں تو الزام ان پہ نہیں آتا، الزام ان پہ آتا ہے جس نے حتی تفیہ پہ عمل نہیں کیا۔ یہ جب بات سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ سکون آ جائے گا۔ حتی تفیہ الی امر اللہ، اگر معاویہ کا گروہ باغی ہے تو حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ باغی سے تو صلح نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے حتی تفیہ الی امر اللہ، قتال جاری رکھنا، درمیان میں حکم کیوں بنائے؟ تو اگر حضرت معاویہ کو باغی کہو گے، ان کے گروہ کو باغی کہو گے، یہ حضرت علی پہ الزام کم ہے، حضرت ہو یہ دراصل الزام علی پہ بنے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، ان پر قرآن نے کہا حتی تفیہ الی امر اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا حضرت معاویہ باغی پہ تم حافظ کے وکیل بن کے معاویہ کے گروہ کو باغی کرائیں گے تو حتی تفیہ الی امر اللہ کی مخالف علی، یہ ہے محبان علی۔
حضرت علی پہ الزام بھی قائم کر رہے ہیں، سامنے حضرت معاویہ اعتراض حضرت. تو یہ یاد رکھ لو، قرآن کے ساتھ اعتصام میں استمساک کے، اور جو روایت قرآن کے مضمون سے ٹکرائے گی اس کی توجیہ ہو سکے فابہا نہیں تو فابہو، فابہا یا فابہو، تو یہ ہے الصراط المستقیم. انشاءاللہ اگلا اسی کا حصہ آئندہ جمعہ.